وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين، حاضرین محترم، جمادی الثانی کا پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کو. دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، 3 مہینے ہیں، اور رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری فرمائی ہے. تو اس سے پہلے ہجرت کرنا گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہم پر لازم ہے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جس شخص نے گناہوں سے، خطاؤں سے ہجرت کر دی اور نیکیوں کی طرف آ گیا. ایسا شخص اصل مہاجر ہے. اللہ ہمیں مہاجر بنائے. اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے. اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں دن رات استعمال کرنے کے باوجود بھی کسی نعمت میں کمی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں. لیکن یہی اضافہ کسی شخص کے لیے بڑے امتحان کا سبب ہے، اور کسی شخص کے لیے ماقبل کے بڑے امتحان سے خلاصی کا سبب ہے. کسی کو اللہ رب العزت نے جو نعمت اس سے چھین لی ہے اس کے مصائب کے ٹلنے کا سبب ہے، اور جو نعمت اللہ رب العزت نے چھین لی ہے کسی سے اس کے ماقبل اس سے بڑی ابتلا کے ختم ہونے کا سبب ہے. لیکن ان سب باتوں سے ہم ناواقف ہیں، اس لیے کہ یہ تقدیر ہے اور تقدیر اللہ کا علم ہے، اور اللہ اپنے علم کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. کوئی شخص اللہ کی تقدیر کو نہیں پہچان سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباناً کا چند باتیں تو ذکر ہوئی، لیکن بعد میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص تقدیر میں وہ جان لے کہ فلاں بندے پر اب جو گزر رہی ہے وہ کس وجہ سے گزر رہی ہے. اس وجہ سے ہر ایک مسلمان اپنی گناہوں کا اور اپنے اعمال کا بے حد جو ہے وہ ان کا خصوصاً اکرام و احترام کرے کہ میں جو عمل سر انجام دے رہا ہوں، میری جو گفتگو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی دوسرے شخص کے متعلق ایسا کوئی گمان رکھ لوں جو در حقیقت تقدیر کا حصہ ہو اور میں تقدیر میں گفتگو کرنے لگ جاؤں. مثلاً کسی شخص پر کوئی آزمائش ہے، کوئی بیماری ہے، اسے فوراً اس بات پر آمادہ کر لینا کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ بیماری اسے لگ گئی ہے. گویا کہ یہ تقدیر ہے، اور تقدیر کا تو اسے معلوم نہیں ہے کہ اب کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر وہ بیماری لگائی ہے. اسی طرح کسی پر راحت ہے تو راحت کو ہرگز یہ نہ سمجھنا یہ بس نماز شماز پڑھتا ہے تو اس وجہ سے. ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو. ہاں، اس معاملے میں ظن غالب ضرور رکھا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیر، کہ مومنوں پر اچھا گمان کرو. اچھا گمان کیا ہے؟ کہ بیماری ہے تو اللہ رب العزت لا بأسن طہورا انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ پاکی کا سبب بن جائے گی. حدیث میں یہ الفاظ کہ یہ بیماری پاکی کا سبب بن جائے گی. اور کوئی بھی اس طرح کسی کو مسائل مشکلات میں دیکھ کر الحمدللہ نہیں، بلکہ اس کی جگہ کہ اللہ رب العزت الحمدللہ الذی، جس طرح دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو جلد سے جلد جو ہے صحت یابی کی طرف واپس کر دے، اللہ آپ کو راحت نصیب کر لے.
جس چیز میں آپ مبتلا ہے ان چیزوں سے اللہ رب العزت آپ کو چھٹکارا نصیب کر لے، تو یہ اصل چیز ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اپنا جو صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کی جو سمجھ ہے اس کو چھوڑ کر غلط طریقوں سے قرآن و سنت کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایسے طریقے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس طرح اور جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے ذریعے سے ہم اکثر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہے دین سیکھیں۔ دین سیکھنے کا یہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ان ذرائع کے ذریعے سیکھیں۔ دین کو اصل میں قرآن و سنت سے سیکھنے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی تو قرآن و سنت سیکھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت سیکھنے کا ہرگز یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بندہ سوشل میڈیا پر آ گیا وہ غلط ہی ہے، ایسے ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ذرائع اپنائیں ان ذرائع میں ہم خصوصاً کوشش کریں، اتنی ہماری اندر جھجک ہو کہ ہم اس میں صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ اور صحیح اور غلط کی پہچان تب ہی انسان کو ممکن ہو سکتی ہے جب قرآن کا علم ہو۔ قرآن کا علم ہوگا تبھی حدیث کا علم انسان کے پاس آئے گا۔ ایسے ہرگز نہیں ہے کسی شخص نے ساری زندگی اپنی حدیثوں میں لگا لی، قرآن تو اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا حدیث میں کمال ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ حدیث بیان کرتا ہے اور حدیث اللہ کے حکم کے برخلاف جاتی ہے تو گویا کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس کے سمجھنے کے لیے بڑا دقیق مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس کے لہج کے طریقے سے سیکھیں۔ مثلا اگر کوئی شخص یہاں نہیں سیکھ پاتا، اس مسجد میں نہیں سیکھ پاتا، اس کے لیے ہزار جگہ ہے، ہزار علماء کرام ہیں، ہر ایک کے پاس چلا جائے اور ہر ایک چیز کی دلیل مانگ کر اس سے گفتگو کرے کہ فلاں عمل میں سر انجام دیتا ہوں، آپ ایسا سر انجام دیتے ہیں، میں ایسا سر انجام دیتا ہوں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اکثریت ان افراد کی ہوگی جو ملحد ہیں، لیکن ہمیں اس کی پہچان بہت کم۔ ملحد کا مطلب یعنی بے دین ہونا، ہر چیز جو ہے وہ بے دینی کی طرف، ہر بات جو ہے وہ بے دینی والی بات۔ اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ وہ کوشش نہیں کرتے اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں پر خصوصاً کوشش نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو ہم وہ دنیاوی تعلیم پر اتنا زیادہ ہم زور دیتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اپنی تن من دن لگاتے ہیں، لیکن دینی علوم پر ذرا سی سختی ہے، ذرا سی بات بس اسے ختم کر دیا جی، بس یہ کسی یہ نہیں پڑھ سکتا جی، اسے جو ہے ان دینی علوم سے محروم کر دیا، جبکہ یہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، دینی تعلیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف اسے ناظرہ پڑھا لیا قرآن مجید کا۔ دینی تعلیم کا مطلب ہے کہ اسے فرائض کے وہ فرائض اسے سکھانا جو اس کی زندگی میں اب لائق ہوں گے، حلال اور حرام کی وہ تمیز سکھانا کہ تاکہ کل یہ نہ ہو کہ سودگر بن جائے، یہ سودی نظام پر جو ہے لگ جائے، سودی کاروبار اس نے لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو آج کل جو ہے وہ سود کی لت پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ کتنی ہی ایپ ایسے ہیں، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت سود لازم آتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے والدین نے انہیں سمجھایا نہیں ہے، والدین سے بڑھ کر انہوں نے مسجد کے راستے سے انہیں روکا ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، بس جو ہے آپ فرقوں میں پڑ جاؤ گے۔ بھائی فرقوں میں پڑھنا وہ الگ بات ہے کہ ایسے فرقے جنہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں جن فرقوں سے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسے فرقوں سے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ روکیں، لیکن جہاں انہیں صحیح باتیں مل رہی ہیں، جہاں انہیں قرآن و سنت کی باتیں مل رہی ہیں، وہاں تو کم از کم ان کے داخلے کا سبب بنائے، انہیں وہاں داخل کرے، ان کے لیے وہ اسباب مہیا کرے، وہاں اس ادارے کے ساتھ جو ہے معاون بنے، ان کے ساتھ ہر چیز میں جو ہے شریک بنے۔ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات بس جو ہے یہ جو ہے فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، دینی علوم اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، دنیاوی علوم پر پہنچے 10-12 سال لگا کر اسکولوں میں یا اسی طرح دیگر چیزوں میں، اس سے منع نہیں ہے ہرگز، لیکن وہاں ایک بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام جسے پتہ نہ ہو، جسے آج تک یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں حلال کہاں تک ہے، اس سے آگے حرام شروع ہو جائے گا۔
یہ جب انسان کو معلوم نہیں ہے علم، یہ عالم کی ضرورت نہیں ہے، علم قرآن و سنت صرف عالم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اسے ہم ایک جماعت کے ساتھ خاص کر کے دھکیل دیں کہ بس جو ہے وہ جانے اور ان کے کام جانے، ہم ان کے مقتدا ہیں، ہم ان کے جو ہے مقتدی، وہ ہمارے مقتدا اور ہم مقتدی ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہمیں خصوصاً ان مسائل میں جو فرائض واجبات ہیں ان میں تو ہم حد درجے ہمیں کمال حاصل ہو، ہمیں پتہ ہو یار یہ اب شریعت میں حرام ہے، یہ شریعت میں حلال ہے، اتنی چیزیں تو جو ہے پتہ ہو۔ ہاں وہ جزیات جو بعض اوقات انسان کے علم میں نہیں ہوتی تو انسان اپنے سے اوپر علم والوں سے پوچھتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہمارے بیسک مسائل ہیں، جو ہمارے سطحی مسائل ہیں، ان مسائل میں تو خصوصاً اسے مہارت ہو کہ اللہ کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں جو ہے نماز کے اہمیت کا، نماز کے فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا، اسی طرح اس کے علاوہ یعنی روزوں کے مسائل، یہ موٹے موٹے مسائل تو ہمیں ہمارے ذہنوں میں ازبر ہوں۔ اور یہ ازبر کیوں نہیں ہے، اس کی مین وجہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ والدین نے اپنی اولاد کے راستے کاٹے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین نے کیا کیا ہے کہ اپنے اولاد کو وہ شریعت کا وہ راستہ نہیں دکھایا، بچپن میں دکھایا جس عمر میں اس کے پاس سمجھ ہی نہیں تھی۔ جس وقت وہ 12-13 سال تک پہنچتا ہے وہاں تک تو ناظرہ قرآن تک جو ہے اسے لے جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے اسے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دیگر چیزیں وہ ہماری ضروریات میں سے ہے، یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے، ان مقاصد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ اپنے بیٹوں کو بس عالم ہی بنائیں، عالم بنانا نہیں، بلکہ کم از کم وہ فرائض، وہ حلال اور حرام کی تمیز، وہ واجبات کا جاننا، یہ چیزیں ہمارے ہاں ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کا علم کم از کم دینا۔ تو آج اگر آپ خود اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں سے جو ہے پوچھیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، حکم کے کتنے فرائض ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، اللہ کی وحدانیت کا کوئی مسئلہ پوچھ لیں کہ بتائیں جی کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں تو اللہ یکتا ذات ہے، بتاؤ نا فلاں چیز میں فلاں بندہ بھی جانتا ہے، اس میں اس کی جان پڑتال کریں۔ ختم نبوت کے مسئلے پر اس سے وضاحت پوچھیں کہ کیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فلاں بھی نبی جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی ہیں، کیا یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے بیٹے کا کیا رد عمل آتا ہے اس پر؟ آپ اس رد عمل کو چیک کریں، آپ اس رد عمل کو دیکھیں کہ کیا واقعی وہ قرآن و سنت سے منحرف تو نہیں ہے، کیا واقعی وہ جو ہے قرآن و سنت کا تابع ہے۔ ان چیزوں کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان خود اپنے بچوں سے پوچھے۔ اسی طرح نماز کا سبق پوچھ لیں کہ چلو میں ان سے سبق پوچھ لوں گا انہیں آتا ہے یا نہیں آتا، انہیں نماز جنازہ آتی ہے نہیں آتی، یا بس جو ہے وہ رسمی چیزیں ہیں کہ بس جو ہے پوری کرنی ہے، ہم نے جمعے والے دن آ جا کر جو ہے ایک رسم پوری کر دینی ہے۔ رسم کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان ان جو ہے چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو ہمارے جمعے کا دن یہ جو مختصر بیان، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس میں جو ہے آ جائے اور تنقید سنے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہماری اصلاح ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے بچوں کو وہ بہترین ماحول فراہم کریں جس سے وہ قرآن و سنت سیکھیں، جس سے وہ شریعت کے احکام سیکھیں، جس سے وہ معاشرے میں وہ اسلوب سیکھیں، وہ اخلاق سیکھیں جن سے چل کر جو ہے وہ دارین کی کامیابیاں انہیں ملیں۔ واقعی پتہ چلے کہ یہ جو ہے ایسا بچہ ہے جسے شریعت کا بھی علم ہے اور اپنی تجارت بھی کر رہا ہے، یہ وہ بچہ ہے جسے شریعت کا بھی علم ہے اور شریعت پر علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں۔ اس طرح ہر چیز میں جو ہے اس کا کمال حاصل ہو۔ سارے حضرات اس کی کوشش کریں گے نا، گھر میں جا کر اپنے بچوں سے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، اسی طرح نماز کا سبق، روزوں کے چند مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسے اسی طرح جو ہے قرآن و سنت کے کوئی اہم مسئلہ جسے جو ہے عام طور پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ منسلک جو مسئلہ ہے وہ اپنے بچوں سے پوچھیں۔ اس طرح یہ ہوگا گھر میں آہستہ آہستہ یہ ماحول بڑھے گا۔ سارے حضرات کوشش کریں گے نا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔